جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے اور اس کی سسکیوں کو سنتا ہے اور مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ اس پر یقین رکھتا ہے۔ تم جب اس کے حضور ہاتھ پھیلا کر روتے ہو تو اللہ تمہاری دعا کو اسی وقت قبول کر لیتا ہے، مگر عطا کرنے میں دیری اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے تمہارا یوں رو رو کر اس سے مانگنا پسند آ جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم کچھ دیر اور اس سے لپٹے رہو، کیونکہ قبولیت تو اس نے پہلے ہی لکھ دی ہوتی ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تم مانگتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے اتنا بھا جائے کہ وہ تمہیں تمہاری چاہ سے بھی زیادہ دے دے۔ او اللہ جو اندھیری رات میں ایک کالے پتھر کے نیچے رینگتی ہوئی چھوٹی سی چیٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا وہ تمہارے دل کی خواہش سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کو کسی کا سجدہ پسند آ جاتا ہے تو وہ ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ انسان سجدے میں گر ہی جائے، اور اگر کوئی خیال تمہارے دل سے نہیں نکلتا تو سمجھو اللہ اس خیال کے ذریعے تمہارے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتا ہے۔ اسے تمہاری آواز پسند ہے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ جسے اللہ خود چن لے اس کا مقدر بھی خاص ہوتا ہے۔ جو بندہ ٹوٹ کر سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا اللہ کی طرف لوٹنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے میں تمہیں تھام لیتا ہے، تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور سکون اتر آتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جو عشق اللہ تک لے جائے اسے دنیا کی کوئی تھکاوٹ ہرا نہیں سکتی، اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر پوری کائنات بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تمہیں بے سکون تب کرتا ہے جب تم اسے بھول کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جب تم لوگوں کو یاد رکھتے ہو لیکن اپنے رب کو نہیں۔ پھر وہ تمہارے ہاتھوں میں سب کچھ دے دیتا ہے مگر تمہارے دل سے سکون چھین لیتا ہے۔ تب اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، تب اذان کی آواز کانوں سے تو ٹکراتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچتی۔ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنی چاہت رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے آگے مت رکھو۔ اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگے بغیر مت مانگو۔ اگر تم اسے پہلے رکھو گے تو وہ تمہیں اپنی رحمتوں میں سب سے پہلے رکھے گا۔ اللہ تمہارا نصیب پہلے ہی لکھ چکا ہے، مگر کیا پتہ اس نصیب میں یہ بھی لکھا ہو، میری بھی وہی رجا جو رجا تمہاری۔ اللہ تمہیں آزماتا ہے، توڑتا ہے، تنہا کرتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ جاؤ۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کرتا ہے تاکہ تم اس سے امید کرنا سیکھو۔ وہ تمہیں ان لوگوں سے دور کرتا ہے جو تمہارے لیے نہیں بنے تھے۔ پھر جب تم سچ میں ٹوٹ جاتے ہو تو وہی اللہ تمہیں خود سمیٹ لیتا ہے، اور ایک دن تم خود مسکرا کر کہو گے، اللہ نے میری دعا یوں قبول کی کہ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ اور وہ تہجد جہاں تم بس سر جھکا کر بیٹھتے ہو چپ چاپ، تب بھی وہ رب سن رہا ہوتا ہے اور تمہارے دل کو ایسا سکون دیتا ہے جیسے کہہ رہا ہو، گھبراؤ مت، میں ہوں نا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا، حضرت موسیٰ کو دریا میں راستہ دیا گیا، تو کیا تمہارے لیے راستہ نہیں بنے گا؟ ان کا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے، فرق صرف یقین اور صبر کا ہے۔ جب اللہ تمہیں اپنے پاس بلاتا ہے تو سجدہ عطا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اس سے مدد مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ اب بھی ہار نہیں مان رہا۔ کبھی کبھی تم سوچتے ہو دعا قبول نہیں ہو رہی، مگر تم ہر بار اسی دعا کو دہراتے ہو تو جان لو یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ تمہارے آنسو، تمہارا سجدہ، تمہارا اٹھ کر رات میں اس سے بات کرنا،
یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی رحمت راستے میں ہے۔ شیطان تمہیں مایوس کرتا ہے تاکہ تم جھکنا چھوڑ دو، مانگنا چھوڑ دو، مگر اللہ تمہیں مضبوط کرنا چاہتا ہے تاکہ جب کن فیکن کا حکم ہو تو تم اس کا حقدار بنو۔ بس صبر رکھو، دعا کرتے رہو، یقین بنائے رکھو، کیونکہ وہ رب جو اندھیری رات میں چیٹی کو دیکھتا ہے وہ تمہارے آنسو بھی ضرور دیکھ رہا ہے اور تمہاری دعاؤں کو لکھ رہا ہے۔